وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ عسى ربه، شاید کہ ان کا رب، اس کا رب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ان طلقکن، اگر وہ طلاق دے دیں تمہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان یبدلہ، یہ کہ وہ بدل دے اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بدل دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازواجن، بیویاں، خیرا منکن، زیادہ بہتر تم میں سے۔ یہ وہی موضوع ہے جو پچھلی آیات سے سورت کے شروع سے جاری ہے۔ سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ سے جو معاملہ شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے سامنے قسم اٹھائی اور کہا کہ کسی کو خبر نہ دینا۔ حضرت حفصہ نے آگے حضرت عائشہ کو خبر دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تو آپ حضرت حفصہ سے ناراض ہوئے۔ حضرت حفصہ نے کہا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ پچھلی آیت میں آیت نمبر 4 ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ہم نے پڑھا کہ تنبیہ کی گئی سیدہ حفصہ، سیدہ عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہما وارضاہما، انہیں تنبیہ کی گئی کہ آپ دونوں کو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر آپ رجوع کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے دل ایک دفعہ مائل ہو گئے۔ اگر آپ نے یہی روش برقرار رکھی، غلبہ پانے کی کوشش کی، مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آئندہ بھی ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، جبریل بھی، نیک مومن بھی اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اور اگر آپ اپنے اس روش پہ برقرار رہی تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ عورتیں کوئی نہیں ہیں، شاید کہ ان کا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب
اللہ رب العالمین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دھیان کرنے والے، آپ کی بہت مدد کرنے والے، آپ پر بہت کرم فرمانے والے ہیں، اگر تم نے یہ روش برقرار رکھی اور نبی نے اگر تمہیں طلاق دے دی تو یہ نہیں ہے کہ نبی کے پاس تم سے بہتر بیویاں نہیں ہوں گی، شاید کہ نبی کا رب اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو نبی کا رب بدل دے نبی کے لیے ازواجا خیرا منکن، تم سے بہتر بیویاں۔ یہ نہ سمجھو کہ تم سے بہتر کوئی نہیں ہے، سب عورتوں کے لیے ہے، چونکہ واقعہ حضرت حفصہ کا حضرت عائشہ کا چل رہا ہے تو انہیں بالخصوص خطاب ہے اور باقی ازواج مطہرات کو بالعموم خطاب ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا بڑا کمال ہے، نہیں آ رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا بڑا کمال ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ آپ پر اللہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے آپ پر کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے نبی کی بیوی کے طور پہ چنا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو نبی کی بیوی کے طور پہ چنا ہے، مومنوں کی ماں بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے اس منصب کا دھیان نہ کریں تو دنیا میں عورتیں ختم نہیں ہو گئیں، اللہ یہ مقام یہ اعزاز اور عورتوں کو بھی دے سکتا ہے۔ بہت سی عورتیں اس خواہش میں اور یہ اعزاز حاصل کرنے کو بےتاب ہیں کہ کاش کہ ہمیں یہ اعزاز ملے اور ہم بہت محبت سے اور بہت اہمیت کے ساتھ اس اعزاز کو حاصل کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی نیک خاتون نہیں ہے، اگر آپ نے اپنے یہ روش برقرار رکھی تو شاید کہ نبی کا رب اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید کہ اللہ تعالیٰ بدل دے آپ کے لیے بیویاں جو آپ سے بھی، جو تم سے بھی بہتر ہوں، مسلمات وہ مسلمان بھی ہوں گی، مؤمنات مومن بھی ہوں گی، قانتات فرما بردار بھی، تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی، رجوع کرنے والی ہوں گی، عابدات بہت عبادت گزار ہوں گی، سائحات بہت روزے رکھنے والیاں ہوں گی۔ سائحات مطلب روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والی ہیں، بعض نے سائحات سے مراد روزہ رکھنے والیاں لی ہیں، بعض نے کوئی اور معنی بھی لیا ہے لیکن اس کا زیادہ معنی روزہ رکھنے والی۔ سائحات روزہ رکھنے والیاں، سیبات خواہ وہ سیب عورتیں ہوں، وابکارا خواہ وہ کنواری ہوں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کوئی مزید کنواری بھی نہیں مل سکتی، کنواری بھی مل سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا انہیں یہ ایک لحاظ سے وہ باقی ازواج مطہرات پر فخر کرتی تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اس حالت میں شادی کی تو کہ تمہاری پہلے شادی ہو چکی تھی، تمہارے شوہر فوت ہوئے یا تمہیں طلاق ہوئی، تو تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیبہ حالت میں شادی کی، تم پچھلے شوہروں کے ساتھ وقت گزار چکی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کنواری کے طور پہ شادی کی۔ حضرت عائشہ کبھی بیٹھتی ازواج مطہرات میں تو اس طرح بات کرتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کنواری عورتوں کی کمی ہے، انہیں کنواریاں بھی مزید مل جائیں گی، بہت اچھی مل جائیں گی۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ بس اب میرے بعد کوئی مزید نہیں ہے اور پھر وہ کہے کہ نبی کو اور ملیں گی نہیں تو اب نبی نے ہمارے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ نہیں، نبی اگر طلاق دے دے اور تم لوگوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر اور عورتیں لا سکتے ہیں، وہ مسلم بھی ہوں گی، مومن بھی ہوں گی، فرما بردار بھی ہوں گی، عبادت گزار بھی ہوں گی، توبہ کرنے والیاں بھی ہوں گی، روزہ رکھنے والیاں بھی ہوں گی، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں خواہ وہ کنواری ہوں، کنواری بھی مل سکتی ہیں اور شوہر والی عورتیں بھی مل سکتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر مسلمانوں کو کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں بڑا مقام دیا ہے، تمہیں اللہ نے بہترین امت بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تمہارے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ اگر تم نے اپنے اس منصب کا دھیان نہ رکھا
تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر کے نئی قوم لا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ انداز موجود ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو اے لوگو اللہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ پر اللہ نئی قوم کو لے آئے۔ وہ تمہاری طرح پھر نہیں ہوں گے، وہ تم سے بہتر ہوں گے۔ اللہ نے تمہیں ایک مقام دیا ہے، اس مقام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر کوئی خاص خصوصیت ہے، اللہ نے تمہیں انعام دے، تمہیں یہ مقام دے دیا ہے اور یہ خصوصیت کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کو۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ سورہ فاطر میں بھی آیت نمبر 16، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اور سورہ ابراہیم میں بھی إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، سورہ نساء میں بھی فرمایا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ چیز اللہ پر بڑی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 133 میں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت غنی ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور خلیفہ بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے۔ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جس طرح اللہ نے تمہیں دوسری قوم کو خلیفہ بنایا، اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے جو تمہاری خلیفہ ہو۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اندر کوئی خاص خصوصیت تھی، اللہ نے ہمیں بہترین قوم بنا دی ہے، اب ہمارے بعد یہ خصوصیت کسی اور کے پاس نہیں ہوگی، یہ ہماری خصوصیت نہیں ہے، سراسر اللہ کا کرم ہے۔ اللہ یہ کرم کسی اور کو دے سکتا ہے، اللہ اس فضیلت سے کسی اور کو نواز سکتا ہے۔ تو اے ازواج مطہرات، تمہارا مقام بہت زیادہ ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو، مومنوں کی مائیں ہو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اس کے اندر تمہارا کوئی اپنی خاص فضیلت ہے اور یہ فضیلت تمہارے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تم جو بھی رویہ برقرار نبی کے ساتھ رکھو گی تو تم سے بہتر کوئی نہیں ہوگا، یہ اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مقام آپ سے لے کر کسی اور کو دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ذات ہے، یہ وہ انداز ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ سبق ہے جو ہر مومن بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک تکبر ہوتا ہے، انسان دنیا کے اندر تکبر کرتا ہے اپنے مال پر، اپنے دولت پر، اور کئی دفعہ ایک تکبر ہوتا ہے انسان کے دل میں اپنے علم کا اور اپنے تقوی کا تکبر آ جاتا ہے، وہ مال اور دولت کے تکبر سے زیادہ بڑا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس دنیا میں ناگزیر ہے اور دنیا میں اس کے بغیر دنیا چلنے والی نہیں ہے، اور اس کے بعد دنیا جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گی، اسی کے وجود سے دنیا قائم دائم ہے۔ اگر اس کا کوئی مقام ہے دنیا کا یا دین کا، وہ مقام اس کا ذاتی نہیں ہے، اس کے اندر اس کی اپنی ذاتی صلاحیت نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا، تو دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو۔ دیکھیے یہ بات ازواج مطہرات کو سکھائی، یہ بات صحابہ کرام کو سکھائی۔ تو جب ان افضل ترین ہستیوں کو اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں تو عام مسلمانوں کی، ہم جیسے گنہگار لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے مال پر، دولت پر، یا اپنی نمازوں کے اوپر جو ٹوٹی نمازیں ہیں، کوئی تھوڑا بہت کوئی اللہ نے کوئی چیز دے رکھی ہے اس کے اوپر ہم فخر کریں، ہم غرور کریں۔ تو فرمایا کہ شاید کہ ان کا رب، نبی کا رب، اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تمہارے اس رویے کی وجہ سے، اور اس جیسا رویہ اگر دوبارہ ہوا تو اللہ بدل دے، تم سے بہتر ہوں گی، مسلمان بھی ہوں گی، مومن بھی ہوں گی، فرما بردار بھی ہوں گی، رجوع کرنے والیاں بھی ہوں گی، عبادت گزار بھی ہوں گی، روزے رکھنے والیاں بھی ہوں گی، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں، خواہ وہ کمالی ہوں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کی بیویوں کی یہ صفت ہے اور ہونی چاہیے، مسلمان ہونا، فرما بردار ہونا، مومن ہونا، فرما بردار ہونا، توبہ کرنے والی ہونا، عبادت گزار ہونا، روزہ رکھنے والیاں ہونا، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں، خواہ وہ کماری ہوں۔ کسی دوسرے شخص کی بیوی سے طلاق کے بعد یا اس کے فوت ہونے کے بعد شادی کر سکتا ہے، لیکن نبی کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔
لیکن نبی کی بیوی وہ سیب بھی ہو سکتی ہے جو پہلے کسی شوہر کے ساتھ وقت گزار چکی ہو، اور قواری بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ازواج مطہرات کے حوالے سے موجود ہے وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو اور تم نبی کی بیویوں سے نبی کے بعد کبھی شادی کرو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی کی بیوی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے آگے شادی نہیں ہو سکتی۔ اب پچھلے نبیوں کی بیویوں کے بارے میں بھی یہی حکم تھا، یا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے؟ واللہ عالم، میرے علم میں اس بارے میں میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ اصل میں تو یہ آیت کریمہ تو اسی واقعے کے ضمن میں اتری ہے، لیکن یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، یہ بات اس سے پہلے کسی موقع پر حضرت عمر نے کہی تھی، بالکل یہی بات۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچے کا مطالبہ کیا اور اکٹھی ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اور کہا ہمارا خرچہ زیادہ ہونا چاہیے، فتوحات ہو گئی ہیں، مال غنیمت آ گیا ہے۔ تو حضرت عمر کو جب پتہ لگا، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ موجود تھی، حضرت عمر حضرت ابوبکر سمجھاتے رہتے تھے اپنی بیٹیوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے مطالبے نہیں کرنے۔ بہرحال جب دیکھا ازواج مطہرات نے کہ مسلمانوں کے اندر فراخی آ گئی ہے، مال غنیمت آ گئی ہے، مسلمانوں نے اپنا معیار زندگی پہلے سے بہتر کر لیا ہے، جو ان کی ساتھ کی عورتیں تھیں، ان کی ہمسائیاں اور دیگر مسلمانوں کی بیویاں، تو ان کے گھر میں فراخی آ گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معیار وہی رکھا ہوا تھا جو پہلے تھا، کیونکہ آپ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مثال بننا تھا، آپ نے اور آپ کی بیویوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر وہ فراخی اور وہ مال و دولت کی محتاط اور نعمتیں، یہ آپ نے وہی انداز رکھا ہوا تھا جو پہلے تھا۔ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہی مشکل، وہی فقر و فاقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مجھے مسکین ہی فوت کرنا، میرا شمار بھی مسکینوں میں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو باقاعدہ پیشکش کی تھی کہ آپ چاہیں تو میں آپ کو بادشاہ نبی بنا دوں، چاہیں تو آپ کو میں مال و دولت کے اعتبار سے ایک عام نبی بنا دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ نبی بننے کو پسند نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز اپنے گھر کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ تو ازواج مطہرات نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اخراجات کچھ بڑھا دیں، بڑی مشکل ہے، مشکل سے گزارا ہوتا ہے، باقی مسلمانوں کی حالت بہتر ہو گئی ہے اور یہ کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، ہم کوئی فضول خرچی اور اسراف نہیں کریں گی، لیکن تھوڑی حالت بہتر ہو جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتایا کہ ہمارے لیے آخرت میں اللہ نے بڑی نعمت یاد کر رکھی ہے، ہم سے دنیا اسی طرح گزارنی ہے۔ آپ آخری دم تک اپنی اسی روش پہ برقرار رہے، اور جن ازواج مطہرات نے سب نے مل کر آپ سے مطالبہ کیا تھا، ان کو اللہ کی طرف سے وعید آئی اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تمہیں مال و دولت بھی دے دیتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیتیں اتری تھی۔ تو ایسے موقع پر حضرت عمر سے بھی ملتا ہے احادیث میں، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے، حدیث نمبر 4916 ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکٹھی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، غیرت کے بارے میں سب اکٹھی ہو گئی۔ فقلت لہن، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تھا، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، کہ تم نبی کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ نہ کیا کرو، نبی کے مقابلے میں ایکا نہ کیا کرو، نبی کو سب مل کر کوئی مطالبہ نہ کیا کرو کہ نبی کے لیے مشکل پیدا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کا رب اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو تمہاری جگہ پر نئی بیویاں اللہ انہیں عطا کر دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو یہ بات کہی تھی، ان میں حضرت عمر کی بیٹی بھی تھی حضرت حفصہ،
بالکل وہی الفاظ حضرت عمر نے کہے تھے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں فنزلت هذه الآیہ، پھر بعد میں یہ آیت نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیرک، بہت دانا شخص تھے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی معاملات میں نے کوئی بات کی، اللہ کا مجھ سے فضل ہوا، اللہ نے وہی بات قرآن میں اتار دی، وہی الفاظ میں نے کہے، اللہ نے وہی الفاظ قرآن میں اتار دیے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. جس طرح حجاب کا واقعہ ہے، حضرت عمر نے کہا تھا کہ نبی کی بیویوں کو خاص طور پر، عام عورتیں کریں نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نیک بندہ بھی آتا ہے، فاسق و فاجر لوگ بھی، منافق بھی، کافر لوگ بھی آ جاتے ہیں کئی دفعہ آپ کے پاس ملنے کے لیے، یا کوئی اپنی ضرورت لے کر آ جاتے ہیں. تو آپ کی بیویوں کو کم از کم، آپ کی بیویوں کا مقام ہے، آپ کی بیویوں کو ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے. یہ پردہ کرنا یہ ایک عورت کی شان ہے، یہ ایک عورت کے لیے یہ قید نہیں ہے، جس کو ہمارے ہاں آج قید سمجھ لیا گیا ہے شیطان کے وسوسے میں آ کر. حضرت عمر نے کہا کہ یہ ازواج مطہرات کو عام لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں، ہر ایک ہی نبی کی بیویوں کو دیکھتا رہے، پتہ نہیں اس کی نظر اچھی ہے کہ گندی ہے، ہم نہیں سمجھتے. تو نبی کی بیویوں کو حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کو حجاب میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، کہ جب ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرو تو حجاب کے پیچھے سے سوال کرو. پھر یہ حجاب کا حکم عام عورتوں کے لیے بھی اتر گیا. یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اسی طرح حضرت عمر کا کہنا تھا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، وہاں نماز پڑھی جائے. اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو حضرت عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس امت میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس پر الہام ہوتا ہے تو وہ عمر ہے، ان پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. تو حضرت عمر کا بڑا ہی مقام ہے، اور بدبخت ہے وہ لوگ حضرت عمر کے بارے میں عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں، حضرت عمر کے بارے میں منفی خیالات رکھتے ہیں. اللہ معاف کرے. حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک موقع پر نبی کی بیویاں اکٹھی ہوئیں، نبی پر غیرت کے معاملے میں وہ اکٹھی ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالبہ کرنے لگی. میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اللہ نبی کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، تم کیوں اپنے اوپر فخر کر رہی ہو اور کیوں اکٹھا ہو کر نبی سے مطالبہ کرتی ہو؟ تمہیں نبی کی بات ماننی چاہیے اور نبی کے ساتھ چلنا چاہیے. اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا، ازواج مطہرات کو بھی سمجھایا، تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی. بہرحال بعض احادیث میں اگرچہ ان کی سند کمزور ہے، ان میں موجود ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت مریم بھی ہوں گی جو کمواری ہیں، اور یہودی بدبخت تو کہتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا ولیعذ باللہ، یا عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تھی، حالانکہ نہ ان کی شادی ہوئی ورنہ سوچا جا سکتا ہے کہ انہوں نے زنا کیا. وہ کمواری تھی اور کمواری ہی رہی، اور اللہ نے ان کو حضرت مریم حضرت عیسیٰ دیے معجزاتی طور پر، اور اللہ نے حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو ایک نشانی بنا دیا. تو بعض ضعیف روایات میں ان کی سند صحیح نہیں ہے، یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے دن حضرت مریم آپ کی بیوی ہوں گی جنت میں. اور اسی طرح حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، وہ اس کا شوہر فرعون تو اللہ کا دشمن، خدائی کا دعویٰ کرنے والا. تو قیامت کے دن بعض ضعیف روایات میں یہ روایت صحیح نہیں ہے سند کے اعتبار سے، بعض ضعیف روایات میں یہ بات موجود ہے. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. بہرحال بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت آسیہ قیامت کے دن آپ کی بیویوں میں سے ہوں گی. تو یہ صحیح بات ہی وابکارا، اللہ تعالیٰ نبی کو آپ سے بہتر بیویاں دے سکتے ہیں، قواری بھی اور شوہر دیدہ بھی. بعض ضعیف روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آسیہ آپ کی بیوی ہوگی جنت میں، حضرت مریم آپ کی بیوی ہوگی جنت میں. تو بعض علماء نے صحیح بات سیب سے حضرت آسیہ مراد لی اور ابکارا سے حضرت مریم مراد لی، اور کہا کہ اس سے مراد قیامت کے دن ہے. بہرحال میرے بتایا روایت ضعیف ہے اور روایت صحیح نہیں ہے، اس پر پوری طرح اعتماد بھی کیا جا سکتا. صحیح روایت ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ بات تو ایسے ہی ہوگی، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے تو یقین سے کہا نہیں جا سکتا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔ تو بہرحال چونکہ حضرت حفصہ حضرت عائشہ کا واقعہ ہے تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کو خاص طور پہ خطاب کیا گیا اور دیگر ازواج مطہرات کو، اور پھر یہ اب جو واقعہ ہے اس واقعے کے ضمن میں جو آیات اتر رہی تھی وہ آیات اب ختم ہو گئی ہیں۔ ازواج مطہرات نے ہمارا استدلال یہی ہے کہ اللہ سے رجوع کر لیا ہوگا، اللہ سے توبہ کر لی ہوگی، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ کار تھا۔ ان سے کبھی بیشی ہو جاتی، معصوم نہیں تھے تو فوراً اللہ سے رجوع کر لیتے۔ بہرحال ان کا مقام برقرار ہے، ان کا مقام کم نہیں ہوتا۔ کسی غلطی سے، کسی ایسی بات سے، بعض صحابہ کرام سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں لیکن انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کا مقام پہلے جیسا یا پہلے سے بھی بڑھا دیا۔ تو اس قسم کی آیات سے ہمیں صحابہ کرام کا مقام اپنے ذہنوں میں کم نہیں کرنا چاہیے۔ ازواج مطہرات کا وہ ہماری مائیں ہیں، دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہوں گی، رضی اللہ عنہن وارضاہن۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن، اس آگ کا ایندھن، الناس لوگ بھی ہوں گے، والحجارہ اور پتھر بھی ہوں گے۔ اس آگ میں گناہگار لوگ بھی ہوں گے، اللہ کے نافرمان، سب سے پہلے مشرک لوگ، پھر دیگر کافر فاسق و فاجر لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے بچائے۔ والحجارہ اور پتھر، پتھر بھی اس آگ کے اندر ہوں گے۔ پتھر کیوں ہوں گے؟ اس آگ کو مزید گرم کرنے کے لیے، اس کی تپش بڑھانے کے لیے، تاکہ لوگوں پر اس کا عذاب مزید بڑھ جائے۔ پتھر اس لیے ہوں گے، یا پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جن پتھروں سے بت بنائے جاتے تھے، جن پتھروں سے نیک لوگوں کے بت بنائے جاتے تھے، اور لوگ ان بتوں میں خدائی صفات سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، اور بتوں کے لیے وہ ذبح کرتے تھے، ان بتوں کے نام وہ نظر و نیاز نکالتے تھے، وہ بت نیک لوگوں کے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ تو بت تھے نا نیک لوگوں کے، نیک لوگ تو نہیں ہوتے تھے، نیک لوگوں کے بت بنا کر ان سے دعائیں مانگی جاتی، جیسے نیک لوگوں سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ تو بت ہوتے تھے، وہ تو پتھر ہوتے تھے۔ تو ان پتھروں کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جن پتھروں سے وہ بت بنائے جاتے تھے، یعنی بتانے کے لیے لوگوں کو کہ تم جن بتوں کو تم ان کے اندر خدائی صفات سمجھتے ہو، ان کے اندر کوئی خدائی صفات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پتھر سے مراد وہ پتھر ہیں جن کے بت بنائے جاتے تھے، جیسے قرآن کریم میں موجود ہے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 98، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ بھی، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، تم سب جہنم میں وارد ہوگے، جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، تم سب دوزخ میں داخل ہوگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، یہ بت جن کو تم اللہ سمجھتے ہو، تم الہ سمجھتے ہو، بڑا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، اللہ ان پتھروں کو بھی، ان بتوں کو بھی اللہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن مشرکوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہ اگر یہ تمہارے بت معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہ جاتے، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ معبود ہوتے ما وردوہا، یہ جہنم میں نہ جاتے، بلکہ تمہیں بھی جہنم سے بچا لیتے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لیتے۔ یہ پتھر کے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سب اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، تم بھی اور یہ پتھر بھی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حجارہ سے مراد ممکن ہے یہ پتھر ہوں بتوں والے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے یعنی مشرکوں کے لیے جہنم میں چیخ و پکار ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہ اس میں کوئی بات نہیں سن سکیں گے، چیخ و پکار کی وجہ سے جو بہت شور ہوگا زخمیوں کا، اور جو جہنم کی آگ سے چیخ و پکار ہوگی، وہ کوئی بات بھی نہیں سن سکیں گے۔ جب یہ آیتیں اتری
تو اس آیت کریمہ میں مشرکین کے عقائد پہ زد تھی کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ پتھر کے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ پتھر کے بت بھی جہنم میں جائیں گے۔ مشرکین نے اس سے سبق حاصل کرنے کی بجائے ایک اور پروپیگنڈا شروع کر دیا، انہوں نے کہا اچھا یہ بت بھی جہنم میں جائیں گے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، جن کی پوجا کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ ان میں نیک لوگ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر حضرت عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ لوگ تو نیک لوگوں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہیں، تو اللہ نے یہ آیت اتار دی قرآن کی، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات سبقت لے جا چکی ہے، جن کے بارے میں ہماری طرف سے نیکی سبقت لے جا چکی ہے، وہ جہنم سے دور ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جن لوگوں کو پوجا جاتا ہے، یا صرف نیک لوگوں کو نہیں پوجا جاتا، برے لوگوں کو بھی پوجا جاتا ہے، شیطان کو بھی پوجا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ شیطان کی پیروی بھی شیطان کی پوجا ہے، کہ شیطان کی عبادت ہے، کسی کی پیروی کرنا یہ بھی اس کی عبادت ہوتی ہے۔ تو برے لوگوں کو جن کو پوجا جاتا ہے، وہ برے لوگ اگر ان کے بت بنا کر پوجا جائے، وہ پتھر بھی جہنم میں ہوں گے جو بت بنائے گئے، اور جن کے بت تھے وہ بھی جہنم میں ہوں گے، وہ برے لوگ۔ لیکن اگر نیک لوگوں کو پوجا جاتا ہے تو وہ بت جو بنائے گئے بت پتھروں کے، وہ پتھر تو جہنم میں ہوں گے، لیکن وہ نیک لوگ جہنم میں نہیں ہوں گے، وہ تو جنت میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی عبادت کا حکم بھی نہیں دیا ہوگا، وہ جہنم میں نہیں ہوں گے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ وہ جہنم سے دور ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت علی، پیر عبد القادر جیلانی وغیرہ یہ دور ہوں گے۔ تو فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا پتھر، اس آگ کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ، اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے ہیں، غلاظ جو بہت سخت دل ہے، ان کے دلوں میں کوئی رحمت نہیں ہے، رحمت کا کوئی ذرہ نہیں ہے، رحمت کی کوئی بوند نہیں ہے۔ شداد، بہت سخت مزاج، سخت دل اور سخت مزاج، بہت طاقتور۔ لا یعصون اللہ، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم، جو بھی اللہ انہیں حکم دے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کریں گے جن کو انہیں حکم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ اس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اور اس جہنم پر اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ فرشتے بہت ہی سخت دل ہیں، پتھر دل ہیں، ان کے اندر رحمت کی کوئی رمق نہیں رکھی اللہ نے، اور بڑے طاقتور ہیں، وہ کوئی ان سے بچ بھی نہیں سکتا، وہ جہنم کے دروغہ ہوں گے، کوئی ان سے بچ بھی نہیں سکے گا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ بدرجہ اتم اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو جہنم اور جہنم کی ہولناکی سے ڈرایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس جہنم اور جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ بعض احادیث میں ہے، وہ احادیث کا وہ ذوف ہے کہ یہ جو جہنم کے اندر لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، یہ جہنم کا ایک پتھر دنیا جہاں کے پہاڑوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو دنیا جہاں کے پہاڑوں سے بڑا ایک پتھر جہنم کا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے، اور اس سے جہنم کی ہولناکی مزید واضح ہوتی ہے۔ اور اس جہنم کے اوپر جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے کیسے ہیں؟ اس میں آتا ہے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اذا وصل اول اہل النار الى النار، جب پہلے جہنمی لوگ جہنم کی طرف پہنچیں گے، وجدوا علی الباب 400,000 من خزنۃ جہنم، تو جہنم کے دروغوں میں سے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے۔ سود وجوہہم، سیاہ چہرے ہوں گے ان کے، کالحۃ انیابہم، ان کے دانت بڑے بد شکل ہوں گے، کہ جو
دانت ہوتے ہیں، درندوں کے دانت ہوتے ہیں، نوکیلے دانت. قد نزع اللہ من قلوبہم الرحمہ، اللہ نے ان کے دلوں سے رحمت کو نکال دیا ہے. لیس فی قلب واحد منہم مثقال ذرۃ من الرحمہ، ان میں سے کسی ایک کے دل میں ذرہ برابر بھی رحمت نہیں ہوگی. اور یہ کتنے سخت فرشتے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے، کتنے طاقتور ہوں گے. لو طیر الطیر من منکب احدہم، اگر ایک فرشتے کے ایک کندھے سے پرندہ اڑایا جائے. اس دور میں سب سے تیز رفتار چیز پرندہ ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے جانور، انسان بہت تیز نہیں بھاگ سکتا، جانوروں میں سے چیتے اور شیر بہت تیز بھاگتے ہیں، لیکن پرندے جو ہیں عقاب اور باز یہ شیروں اور چیتوں سے بھی زیادہ تیز اڑتے ہیں. جب یہ تیز اڑتے ہیں تو یہ جانوروں سے بھی تیز اڑتے ہیں. اس دور میں تو یہ آج کے راکٹ اور یہ آج کل کی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو اس دور کے حساب سے بات ہے کہ اگر پرندہ اڑایا جائے جو بڑے تیز رفتار ہوتے ہیں، تو ایک فرشتے کے ایک طرف کے کندھے سے لطار شہرین، 2 مہینے اڑتا رہے وہ اس فرشتے کے دوسرے کندھے تک نہیں پہنچے گا. اتنے بڑے وہ، اتنے چوڑے جسم والے وہ فرشتے ہیں. ثم یجدون علی الباب 19، یہ تو شروع میں جو ہوں گے نا، یہ 4 لاکھ فرشتے ہوں گے. پھر جو اصل دروازہ ہے جہنم کا، اس کے اوپر 9 فرشتے ہوں گے. علیہ 19 سورہ مدثر میں ہے کہ جہنم کے اوپر 9 نہیں 19، 10 اور 9 19، علیہ 19 وہ 19 فرشتے. اور 19 فرشتوں کی ان کی جو ہے وہ سختی اور وہ کتنے سخت ہے اور وہ کتنے طاقتور ہے وہ اللہ کو ہی پتہ ہے. عرض صدر احدہم، ان میں سے ان 19 میں سے کسی ایک کی سینے کی چوڑائی 70 سال کے برابر ہے. ثم یہوون من باب الی باب 500 سنہ، پھر وہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف گرائے جائیں گے 500 سال تک. ثم یجدون علی کل باب منہا، پھر وہ جہنم کے ہر دروازے پر، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جہنم کے ہر دروازے پر وہ اسی طرح پائیں گے جیسے انہوں نے جہنم کے پہلے دروازے پر پایا، حتیٰ کہ وہ جہنم کے آخری دروازے پر پہنچ جائیں گے. تو بہرحال یہ جہنم کی ہولناکی اور یہ جو فرشتے ہیں وہ فرشتے کتنے طاقتور ہیں. اصل تو جو بڑے بڑے فرشتے ہیں جو دروغہ ہے جہنم کے، جو اصل ہیں وہ تو 19 ہیں، اللہ کو پتہ ہے. تو بہرحال جہنم بہت ہولناک ہے. جہنم کی آگ کتنی ہولناک ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ. اور جہنم کے پتھر جو ہے دنیا کے تمام پتھروں سے بھی، تمام پہاڑوں سے بھی بڑے. تو اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان صرف اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچائے، اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. اور یہ جو جہنم سے بچانا ہے یہ ان کے عقیدے کی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان کے عمل کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. ان کو شرک جیسے مذموم ترین عمل سے بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو توحید بھی سکھانی ہے اور ان کو اللہ کی عبادت بھی سکھانی ہے. اور صرف سکھانی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں اللہ تعالیٰ سے. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، انبیاء کرام علیہ السلام بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ آیت کریمہ کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہمیں یہ چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت میں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بارے میں کہ میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مثال قرار دیا ہے توحید کے معاملے میں. جہاں بھی حضرت ابراہیم کا نام آئے گا تو ابراہیم حنیفہ ولم یکن من المشرکین، وہ ابراہیم جو یک طرفہ تھے، ان کا لقب ہی ہے ابراہیم حنیف، یک طرفہ اللہ والے، اور مشرک نہیں تھے. وہ ابراہیم اپنے آپ پر شرک سے ڈرتے تھے اور اپنے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے شرک سے بچا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. حضرت ابراہیم اپنے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھے
وہ حضرت ابراہیم جو مثال ہے توحید کی، توحید کا ایک علم ہے، ایک روشن نشان ہے، وہ ہر وقت اپنے لیے توحید کی دعا کرتے ہیں، شرک سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو شرک سے بری، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم تو شرک سے بری ہیں، بالکل ہم تو عین موحد ہیں اور ہمیں تو شرک کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام شرک سے بچنا، شرک کے بارے میں پتہ نہیں لگتا، یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ اخفا من دبیب النمل کے الفاظ ہیں حدیث میں، چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہوتا ہے، چونٹی چلتی ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہمیں آواز نہیں آتی ہمارے کانوں میں۔ شرک انسان کے اندر آ جاتا ہے، شرک جلی، شرک خفی، اللہ معاف کرے، انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو انسان کو اپنے آپ کو شرک اور اللہ کی جو دیگر نافرمانی ہے ان سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا وَجَنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ دعا مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں۔ اور صرف دعا نہیں، ساتھ دوا بھی، ہم ان کی تربیت بھی کریں، اپنی تربیت بھی کریں، دین سیکھیں، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، اور بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی بتائیں، حضرت ابراہیم کی طرح، حضرت لقمان کی طرح، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو قرآن میں موجود ہے۔ پہلے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کوئی عمل ہمارا برا عمل ہو اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ پتھر کے اندر بھی ہو، او فی السماوات او فی الارض، وہ آسمانوں کی گہرائیوں کے اندر ہو یا زمین کی تہوں کے اندر ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو بھی لے آئے۔ اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو لقمان نصیحت کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پتہ ہے۔ ہم آج اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، ہم خود بھی دین نہیں سیکھتے، بچوں کو بھی نہیں سکھاتے۔ ان کو یہ بتاتے ہیں دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے دوسروں کو دھوکہ دینا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، ان کو آخرت کی بات بتاتی ہی نہیں۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کوئی مشکل آئے تو اس پر صبر کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اصل کام تو یہ ہے عزم والا کام جو کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کی نماز کے لیے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نبیوں کو اپنی اور اپنی اولاد کی کتنی فکر تھی، دین کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہونے لگتے ہیں تو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم بھی وصیت کرتے ہیں، حضرت یعقوب بھی وصیت کرتے ہیں، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، دین پر ہی فوت ہونا۔ ہمیں دین کی فکر ہی نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ بچوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیں۔ لا نسألک رزقا، ہمیں آپ سے رزق نہیں چاہیے، ہمیں رزق نہیں چاہیے کہ اپنے لیے رزق کمائیں، اپنے بچوں کے لیے رزق کمائیں اور 24 گھنٹے اس میں لگائیں۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، انجام تقوی کے لیے، انسان تقوی کے لیے کوشش کرے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور دیگر جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، جو بھی ہمارے ماتحت ہیں۔ ہم کسی کمپنی پہ ہیں، یاد رکھیے ہم صرف کئی دفعہ گھر کے اندر کرتے ہیں، کسی کمپنی کے اندر ہم ہیں، کسی ادارے کے اندر ہم ہیں، ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے، ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ہمارے اہل و عیال کی جگہ پر ہیں۔ ہمیں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے ان کی دنیا سے زیادہ دین کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ جس کی تعریف آج غیر مسلم بھی کرتے ہیں، وہ اپنے حکمرانوں سے کہتے تھے میرے نزدیک تمہاری سب سے اہم چیز نماز۔ حضرت عمر کے خط جو لکھتے تھے حکمرانوں کو، کہتے تھے تمہاری سب سے اہم چیز میرے نزدیک نماز، دین کی چیز۔ دیکھیے یہ تربیت ہے قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم جہاں ہوں، جس ادارے میں ہوں، جس سیٹ پر ہوں، ہمیں صرف اپنے لیے نہیں، ہمیں اپنے لیے بھی،
بیوی بچوں کے لیے بھی، اپنے ملازموں کے لیے بھی، سب کے لیے ہمیں ان کو نماز کا کہنا ہے، زکوٰۃ کا کہنا ہے، توحید کا کہنا ہے، ان کو دین کا کہنا ہے کہ دین اسلام اس کی اہمیت ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت اسماعیل کا ذکر فرمایا اور ان کی خاص فضیلت جو بیان کی حضرت اسماعیل کی۔ ایک تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ تیار ہو گئے تھے ذبح ہونے کے لیے، باپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو حضرت اسماعیل کہنے لگے کہ اے ابا جی جو آپ نے کرنا ہے کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ ایک تو یہ ذکر ہے حضرت اسماعیل کا، اور جو دوسرا ذکر ہے قرآن میں حضرت اسماعیل کی خصوصیت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وعدے کو سچا کرنے والے سچے نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے جو اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو نماز کا حکم دے، زکوٰۃ کا حکم دے، وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں، بچوں کی بھی تربیت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔